اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، جس پروگرام کے ذریعے احکام کے اوپر آپ کے سوالات اور بحمدللہ آپ سوال بھیج رہے ہیں، لیکن مزید سوالوں کے لیے دیے گئے نمبر پر ہم آپ اور سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر صبر کی جب بات ہوتی ہے تو صبر کے لیے بہت ساری باتیں ہیں کہ صبر کرنا چاہیے، لیکن جو صبر کا خاص موضوع میں آپ سے سوال جو کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا کوئی شخص کے ہاں میت ہو گئی ہے اور بہت سے لوگ پرسہ کے لیے آتے ہیں، تسلیت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں صبر کرو، تو اس صبر کا، اس صبر سے جو صبر یقینی طور پہ اس کی ڈیفینیشن کو کیسے ہم پہنچائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو امیر المومنین علیہ السلام نے باقاعدہ ڈیفائن کیا ہے، کہا 3 مرحلے کے صبر ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 طرح کے صبر ہیں، 3 مرحلے ہیں صبر کے۔ ایک صبر وہ ہے جو بندگی میں ہوتا ہے، اطاعت خدا میں صبر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں بہت اچھی نیند آ رہی ہے صبح اور مؤذن نے اذان دے دی جی، تو اب ہمیں بستر سے اٹھنا ہے۔ ہماری پسند ناپسند، نیند، تھکن، جو بھی آپ کہہ لیجئے، وہاں صبر ہمیں کرنا پڑے گا اور اپنی اس چیز کو چھوڑ کر ہمیں حکم خداوندی کے اوپر بستر سے اٹھنا ہے۔ یہ ایک صبر ہے ایک طرح کا، کیونکہ آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ کو جی چاہ رہا ہے سونے کا، دیر تک سونے کا جی چاہ رہا ہے، تھکے ہوئے ہیں، جو بھی وجہ ہو، اس نیند کو چھوڑ کر بستر سے نکلنا یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے۔ امیر مومنین فرماتے ہیں کہ ایک صبر کی نوعیت یہ ہے کہ انسان اطاعت اور بندگی میں حکم خداوندی کے مقابلے میں صبر کرے۔ مثال کے طور پر اسے کوئی چیز بہت پسند ہے اور ماہ مبارک رمضان ہے اور روزہ ہے، اس کے سامنے رکھی ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتا ہے، تو بندگی، یہ صبر کہاں، یہ صبر کر رہا ہے کہ اس کو نہیں کھا رہا ہے۔ یہ صبر کیوں کر رہا ہے؟ اطاعت خداوندی میں، عبادت کے الہیہ کو انجام دینے کے لیے۔ تو ایک مقام مرحلہ صبر کا یہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ معصیت کے مقابلے میں صبر ہے، یعنی فراہم ہے گناہ، علیہ باللہ، گناہ کا بستر فراہم ہے، لیکن انسان صبر کرے اور اس کام کو انجام نہ دے جو خداوند عالم کو پسند نہیں ہے۔ دے سکتا ہے انجام، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے اس کو روک سکے، طاقتور انسان ہے، یہ بہرحال وہ اس عام کام کو انجام دے سکتا ہے۔ صرف اور صرف خدا کی اطاعت میں اور خدا کے حکم پر انجام دینے کے لیے صبر کرتا ہے اور اس معصیت کو انجام نہیں دیتا ہے۔ یہ ایک طرح کا صبر ہے۔ اور تیسرا صبر ہے جس کو ہم عام طور سے اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، وہ ہے مصیبت پر صبر کرنا۔ جی، مصیبت پہ صبر کرنے کی کئی نوعیتیں ہیں۔ ایک دفعہ مصیبت کا تعلق انسان کے مال سے ہوتا ہے، ایک دفعہ مصیبت کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے، اور ایک دفعہ مصیبت کا تعلق انسان کے احساسات سے ہوتا ہے۔ جی، مال چلا جائے، اس پہ صبر کرنا بہرحال آسان تر ہے جسم کے اوپر صبر کرنے سے۔ مثال کے طور کے اوپر جسم میں کوئی اذیت ہے تو انسان کے لیے یہ صبر کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے مال کے جانے کے اوپر صبر کرنے سے، کیونکہ بالآخر مال کما لیا جائے گا، لیکن جسم میں جو اذیت ہو رہی ہے اور اس پہ انسان کو کہا جا رہا ہے صبر کرو، تو یہ سختر ہے مال کے مقابلے، کیونکہ انسان مال خرچ ہی اسی لیے کرتا ہے کہ جسم سالم رہے، لوگ سالم رہے۔ تو بہرحال ایک دفعہ صبر انسان کرتا ہے مال چلے جانے پہ، مال ضائع ہو گیا، گھر میں کچھ نقصان ہو گیا، یہاں صبر کرنا ہے۔ یعنی کیوں صبر کرنا ہے؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپے سے باہر نہیں ہونا ہے۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے دکھ بیان نہ کرے، صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی پریشانی کا اظہار نہ کرے، لیکن کہاں کرے، کس سے کرے، کس طرح کرے، یہ مراحل ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو مال ضائع ہو گیا، ہم کسی کے پاس گئے شکایت کرنے، تو اب یہ نہ کہیے کہ بے صبر ہے، یہ انسان نے صبر نہیں کیا، نہیں، ہم قاضی کے پاس گئے، ہم کسی ذمہ دار شخص کے پاس گئے جو ہمارے مال کو ڈھونڈ سکتا ہو، یا اگر ہمیں معلوم ہے کس نے غصب کیا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں جا کر شکایت کریں، یہ عین صبر ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ صبر یہ کا مطلب یہ کہ ہم بے چینی نہ کریں، ہم اس طرح کے جملے نہ استعمال کریں جو زیبا نہیں دیتے انسان کی شخصیت کو یا اس موقع کو یا مومن کے لیے، یہ صبر ہے۔ تو مال کے مقابلے اسی طرح جسم میں درد ہے، اذیت ہے، کسی وجہ سے جسم میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے اذیت ہو رہی بالآخر،
یہاں صبر کرنا، صبر کرنے کا مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا درد نہ کہے، ڈاکٹر سے کہے نہیں میں تو صابر ہوں مجھے کچھ نہیں ہو رہا، نہیں، اس کو بتائے کہ درد ہو رہا ہے. جی صبر کرنے کا مطلب یہ کہ آہ و فغا اس طرح نہ کرے کہ اس کے اطرافیان، اس کے چاہنے والے سب کو پریشانی ہونے لگی. کبھی کبھی ہوتا ہے درد اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا انسان اظہار کرنے لگتا ہے، تو اس سے طبیب کو بھی پریشانی ہوتی ہے، جو تیماردار ہوتے ہیں ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے، خود انسان کو بھی اذیت ہوتی ہے. یہ ہے صبر ایک طرح کا. ایک صبر ہے جہاں انسان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. جی اب وہ جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ کسی کے چلے جانے سے، بالآخر میت ہو جانا، کسی عزیز کا اس دنیا سے چلا جانا، روال دنیا ہے، بالآخر جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے. یہ تو سسٹم ہے، ایک دن وہ جائے گا دوسرے دن ہم جائیں گے، یہ تو طے ہے. جو آیا ہے اس دنیا میں اسے جانا ہی جانا ہے. اب جو پسماندگان ہیں ان کو جو صبر کی تلقین کی جاتی ہے، اور شریعت نے بھی اس کا حکم دیا ہے کہ صبر کرے. صبر سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے اس طرح سے آہ و فغاں و گریہ نہ کرے جو حد سے باہر ہو. یعنی مثال کے طور پر اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دے کوئی فقدان میں اس شخص کے، یا اپنے بال نوچنا شروع کر دے، یا اپنے چہرے کو نوچنا شروع کر دے، یہ عمل جائز نہیں ہے. یہ جو صبر کی تلقین کی جاتی ہے یہ اسی جملے کے لیے، یعنی صبر کرو، یعنی اس طرح سے آہ و بکا نہ کرو جس طرح سے شریعت نے منع کیا ہے. وَإِلَّا رونے سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے جب فرزند جناب ابراہیم ابن رسول اکرم جو جناب ماریہ قبطیہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو روایت کے حساب سے وہ 18 مہینے کے تھے، 1.5 سال کے تھے، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو جناب رسول اکرم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور لوگوں نے جب پوچھا کہ رسول اکرم رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالآخر دل شکستہ ہوتا ہے اور آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو رونا کسی عزیز کے جانے پر کوئی حرج، یہ بالکل کوئی حرج نہیں ہے. خود رسول اکرم سے زیادہ صابر کون انسان ہو سکتا ہے یقیناً، اور رسول اکرم سے زیادہ شریعت جاننے والا کون ہو سکتا ہے. تو آنکھ میں آنسو آنا ایک طبیعی چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے. لیکن اب اس پر آہ و بکا کرنا، اس کے اوپر داد و بیداد کرنا، خداوند عالم پر اعوذ باللہ کوئی اشارہ کر کے، بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں کہ ایک دم آپے سے باہر ہو کے خدا سے اس طرح سے خطاب کرنے لگتے ہیں مصیبت پر جو شان شیان نہیں ہوتا. الیاذن باللہ، کبھی ہمارے اوپر یہ مصیبت کیوں آ گئی، ہم نے تو یہ کیا تھا، ہم نے تو وہ کیا تھا، ہم نے تو اتنے نمازیں پڑھی تھیں، ہم نے تو اتنے صدقے دیے تھے. خدا پہ کوئی احسان نہیں کیا تھا، بالآخر اس کی جان جانی ہے، آج نہیں تو کل جائے گی. تو جان جانے پہ جو ہم جملہ کہتے ہیں، جس وقت انسان پرسے کے لیے آتا ہے، جس وقت انسان قریب آ کے کچھ سہارا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے صبر کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رونے سے منع کر دیجئے کسی کو، رونا اس کا حق ہے، گریہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے گریہ کرنے میں. لیکن گریے کی ایک حد معین ہے کہ اس سے زیادہ گریہ نہ کرے. یعنی آہ و فغا اس طرح سے نہ ہو کہ اپنے آپ کو پیٹنے لگے، یا اپنے بالوں کو نوچنے لگے، یا چہرے کے اوپر تماچے مارنے لگے، یا چہرے کو نوچنے لگے. کہ اگر یہ عمل انجام دے تو یہ منع ہے، اور اگر چہرے پہ نشان پڑ جائے اور بال پیٹنے کے نتیجے میں بال ٹوٹ جائیں تو اس کی دیت بھی ہے شریعت میں. اس عمل کی دیت دینی پڑے گی حاکم شرع کو یا اس مستضعفین کو. لیکن اس کے علاوہ گریہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی عزیز کے جانے پر گریہ کرنا یہ عین انسانیت کی علامت ہے، اس کے انسان ہونے کی علامت ہے، اس کے دل کے ملول ہونے کی علامت ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر صرف گریہ کر رہا ہے. گریہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو یاد کرنا، اس کی خوبیوں کو یاد کرنا، اس کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ تمام کاموں میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف شدت کو شریعت نے منع کیا ہے. تو ہمارے عزیز جو جملہ کہتے ہیں ان سے مراد یہی ہوتا ہے. اب کسی آدمی کو بالکل رونے ہی نہ دیا جائے، یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے دوسرے ہو سکتے ہیں. ممکن ہے اس کا غبار نہ نکلے اور کل اس کی دل کی کیفیت کچھ اور ہو جائے، خود اس انسان کو کوئی صدمہ پہنچ جائے. یہ عمل نہیں خود، کیونکہ رونے کی کیفیت ہے کہ خداوند عالم نے ایسی بنائی ہے کہ انسان جب روتا ہے تو اس کا غبار ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر جو عقدے ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور انسان جب گریہ کرتا ہے تو اس کے اندر واقعاً ایک تراوت تھوڑی دیر بعد جب اس کو افاقہ ہوتا ہے تو آ جاتی ہے. تو خدا نے سسٹم یہ بنایا ہے ہمارا کہ ہمارا دل جب بوجھل ہو جائے تو گریے کے ذریعے سے اس کو ہلکا کرنے کا ایک سسٹم خداوند عالم نے بنایا ہے. لیکن گریے کی حد تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد جو مراحل ہیں، آہ و بکا اور ہنگامہ اور چیخ و پکار اور اپنے آپ کو پیٹنا اور بال نوچنا، اس کو بس شریعت نے منع کیا ہے. یا گریبان کو چاک کر دینا، جسم کو گریبان کو چاک کرنا ایک حد تک رسمیں ہیں کچھ علاقوں میں کہ گریبان کو چاک کرنا اس عنوان سے کہ یتیمی کا اظہار ہے. جی
اس حد تک یعنی جو خود یتیم ہوا ہے اگر وہ اپنے گریبان کو چاک کر دے اپنے باپ کے جانے پر، اس حد تک بھی شریعت نے منع نہیں کیا اس علاقے کے لحاظ سے. لیکن اس طرح سے عمل کرنا جو خلاف ہو عرف کے کسی شخص کے جانے پر، بس شریعت نے اس کو منع کیا. تو یہاں صبر سے مراد یہ نہیں کہ گریہ نہ کرے، یہاں صبر سے مراد نہیں ہے کہ اظہار غم نہ کرے، یہاں صبر سے مراد نہیں ہے کہ انسان غم نہ بنائے، نہیں، غم بنائے. حکم دے رہا ہے شریعت، کیوں حکم دے رہی ہے کہ مرنے والے کی بیوہ 4 مہینے 10 دن عدہ وفات رکھے گی اور اس میں سنگار نہ کرے، اس کے اندر چیزوں کا خیال رکھے، کسی طرح بھی خوشی کا اظہار نہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ شریعت اس چیز کو اہمیت دیتی ہے کہ انسان کسی کے مرنے کے بعد اس کے فقدان میں کچھ دن تک اس کی یاد میں کچھ چیزوں کو انجام دے. لیکن حد جو ہے وہ معین کر دی گئی ہے کہ اس حد اعتبار سے اوپر جانے کی ضرورت نہیں، اس چیز کو منع کیا ہے اور اس پہ بہرحال انسان کو توجہ رکھنی چاہیے. دوسرے جو لوگ صبر کے معنی کرتے ہیں وہ یہ کہ بالآخر انسان مجبور ہے، اس زندگی میں جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، لہٰذا ایک جملہ صبر کا جملہ سامنے والے کو کہا جاتا ہے کہ اس بالآخر ایک عظیم مصیبت ہے، لیکن آپ صبر کریں گے تو خدا اس کا اجر بھی دے گا اور خدا اس کے عوض بھی دے گا اور خدا آپ کے لیے چیزوں کو آسان کرے گا انشاءاللہ. اگر اب صبر کی ہی ڈیفینیشن ہے، کیونکہ بہت سارے ایک شخص ہے مثلا بہت طاقتور ہے، اس نے کسی ایک ایسے انسان کو مارا کہ جس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ اپنے دفاع بھی نہیں کر سکتا، تو کیا اس کو بھی صبر کہا جائے گا؟ اب اس صبر کو کس پیمانے پہ رکھا جائے گا؟ دیکھیں، صبر سے مراد وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کے اختیار میں چیز ہو جی، اور وہ عکس العمل کر سکتا ہو اور نہ کرے، یہ ہے صبر. ایک دفعہ کہ انسان پاس طاقت ہے، اگر سامنے والے نے ظلم کیا تو یہ جواب دے سکتا ہے، جس کی اعلیٰ ترین مثال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ آپ کی خلافت غصب کی گئی، اگر آپ چاہتے تو اپنی طاقت کے زور کے اوپر غاصبین سے مقابلہ بھی کر سکتے تھے، ان کو شکست بھی دے سکتے تھے. لیکن آپ نے صبر کیا. کیوں صبر کیا؟ تاکہ جو بڑا مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے. پیغمبر کی جو امت بہت مشکل سے 23 برس کی محنت کے بعد پیغمبر نے ایک امت کو اکٹھا کیا ہے، یہ ابھی ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی کہ جس کے پاس طاقت آ جائے وہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، جیسا کہ بعد میں ہوا. لیکن امیر المومنین نے خود صبر فرمایا. تو یہاں طاقت ہے لیکن اپنے سے کمزور کو آپ نے چھوڑ دیا اور اپنے حق کو واپس لینے کی کوشش نہیں کی، ایک بڑے مقصد کے لیے، ایک بڑے، کیونکہ میرا شخصی نقصان ہو رہا ہے لیکن اسلام بچ جائے گا، ٹھیک ہے، میں یہاں صبر ہے، یہ صبر کہلاتا ہے. لیکن ایک دفعہ کہ نہیں، طاقت ہی نہیں، جیسے کہ آپ نے مثال میں سوال میں پوچھا کہ بہت طاقتور شخص ہے، اس نے ایک بہت کمزور شخص کے اوپر ظلم کیا ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ مجبوری ہے. البتہ اس کو صبر کو اس عنوان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان اس طرح سے صبر کر سکتا ہے کہ اب مثلا اس کے لیے بد دعا نہ کرے. یہ ہاتھ سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا طاقت سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر یہ انسان کہ میں صبر کروں گا نہیں اس لیے کہ طاقت نہیں ہے میرے پاس تو میں جواب نہیں دے سکتا ہوں، میں یہ تو مجبوری ہے میری. میں صبر یہ کروں گا کہ میں دنیا میں تم سے انتقام یا تم سے جزا یا تمہیں سزا دینے کی بات نہیں کروں گا، حتی خدا سے بھی نہیں کروں گا. اس کو میں موقوف کروں گا روزے محشر پر، یعنی اپنی زبان سے بھی یہ شکوہ میں یہاں نہیں کروں گا. یہ صبر ہو سکتا ہے کیونکہ بالآخر اس کے پاس زبان تھی جس سے یہ بد دعا کر سکتا تھا، یہ زبان تھی جس سے یہ خداوند عالم کے محضر میں شکایت کر سکتا تھا. تو یہاں اگر صبر کرنے کو عنوان ہوگا تو اس طرح سے ہوگا کہ جو کر سکتا تھا وہ بھی نہ کرے، تب یہ صبر کہلائے گا. اگر ہاتھ سے مقابلہ کر سکتا تھا نہیں کیا تو صبر ہے. نہیں، ہاتھ سے تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا، طاقت تو دکھائی نہیں سکتا تھا، لیکن زبان سے بد دعا کر سکتا تھا. خداوند عالم سے تو بہرحال شکوہ کر سکتا تھا، خداوند عالم سے تو بہرحال شکایت کر سکتا تھا، لیکن صبر کر جائے کہ میں اس کا حساب روزے محشر لوں گا تاکہ حساب جو مجھے واپس ملے وہ زیادہ بہتر طریقے سے مجھے حاصل ہو سکے. تو یہ عنوان صبر ہو سکتا ہے. وَإِلَّا وہ جس کو لوگ صبر کہتے ہیں کہ صبر کیجئے ظالم نے آپ پر ظلم کیا ہے، یہ صبر اسی معنی میں ہے کہ اس کے خلاف جو اقدام آپ نہیں کر پا رہے ہیں اس کو خدا پہ موقوف کر دیجئے. وَإِلَّا یہ باقی سب مجبوری ہے، باقی سب کمزوری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. جزاک اللہ خیرہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہمارا موقف بھی یہ ہے کہ ہم ان سوالوں کو لیتے ہیں اس طریقے سے کہ لوگوں کے سوال بھی آ جائیں، کیونکہ کچھ سوال احکام سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے ہیں بلکہ تاریخ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور کچھ سوالات جو ہم سے کیے جاتے ہیں اس پر بھی ہم تبصرہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے سوال ہیں. صبر کو میں نے اسی لیے آج عنوان سخن قرار دیا ہے اور یہی آغا بھی بہت خوبصورتی سے اس کا جواب دیا. لیکن اب آغا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے سید الشہداء حضرت
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم مجلس برپا کرتے ہیں، اور اس پہ بہت سارے سوال ہیں اور ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں، اور وہ سوال بر سوال ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس کے بیچ میں سمیٹا جائے، کہ مثلا ہم ساری بات جب یہ کرتے ہیں تو وہ یہی ساری چیزیں وہ سید الشہداء کے عزاداری کے سلسلے میں بھی ہم سے سوال اسی بنپا پہ ہوتا ہے کہ جب صبر کرنے کے لیے کہا ہے، رونے کے لیے منع کیا ہے، آہو بکا کرنے کے لیے منع کیا، تو پھر آپ غم سید الشہداء میں یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ ہاں بالکل اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ جب خداوند عالم اور اس طرح سے ہمارے پاس چیزیں ہیں کہ صبر اس طرح سے کریں اور آہ بکا اس طرح سے نہ کریں اور ماتم نہ کریں اور اپنے آپ کو پیٹے نہیں، تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے، جہاں حکم دیا گیا ہے، وہ شخص کا کہ ذاتی اگر نقصان ہو، جی، میرا پرسنل نقصان ہے، وہاں صبر کا تلقین کی جا رہی ہے کہ میں اپنے پرسنل نقصان پر اس طرح سے آہو بکا نہ کروں کہ جو میری شان شیان نہیں ہے۔ لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پرسنل نقصان کی بات نہیں ہے، جی، جہاں ایک شخص کی شہادت نہیں ہے، جہاں ایک شخص کی دنیا سے جانے کی بات نہیں ہے، ایک کردار کی بات ہے، ایک مقام عظما کے نقصان کی بات ہے کہ جس کے نقصان کے نتیجے میں صرف ایک شخص کا نقصان نہیں ہوا ہے، ایک فرد اس دنیا سے نہیں گیا، بلکہ پوری بشریت کو جو کمال تک پہنچا سکتا تھا، پوری بشریت کو جو نجات دے سکتا تھا اور کمال الہی کا اس کمال تک پہنچا سکتا تھا جس کے لیے رسول اکرم نے محنت کی تھی اور جس کے لیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، اور جس کا فقدان ایک شخص کا فقدان نہیں ہے، پورے سماج کا فقدان ہے، وہاں حکم اپنے آپ الگ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک گھر ہے، اگر وہ جل جائے ٹھیک ہے، نقصان ہے، لیکن اگر ایک مسجد ہے تو ایک شخص کا نقصان نہیں ہے، ایک عمارت کا نقصان نہیں ہے، وہ پورے سماج کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ کسی کا گھر ڈھا دیا جائے ٹھیک ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے، لیکن اس شخص کا نقصان ہوا ہے، اور اگر لحاظ باللہ کوئی مسجد ڈھا دی جائے تو پورے سماج پر ظلم ہوا ہے، اور وہاں اگر ہم یہ کہیں کہ صبر کریے اور اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کریے تو یہ سماج کو مردہ کرنے والی بات ہوگی۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک ایسے کردار کا نام ہے کہ جس کا نقصان پوری بشریت کا نقصان ہے، جس کا قتل پوری بشریت کا قتل ہے، اور بشریت کے قتل کے اوپر ضروری ہے کہ تمام وہ انسان جو اپنے آپ کو بشر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بشر سمجھتے ہیں، وہ اظہار کریں کہ ہاں بشریت کا نقصان ہوا ہے، لہٰذا حکم بالکل بدل جاتا ہے۔ دوسرا عمل، ہمارے لیے ہر چیز میں معصوم حجت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جنہوں نے یہ کہا کہ اس طرح سے گریہ نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح سے نہیں رونا چاہیے، وہ جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ابھی نہیں ہوئی ہے، ابھی ولادت ہوئی ہے، جی، خوشی کا موقع ہے۔ عامہ اور خاصہ نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ خوشی کا موقع ہے، اور پیغمبر کے پاس جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا گیا تو پیغمبر نے گریہ فرمایا، اور شہزادی سلام اللہ علیہ نے ایک بار پریشان ہو کے پوچھا کہ بابا گریے کا سبب کیا ہے، اور پیغمبر نے وہ پوری داستان جو جناب جبرائیل لا کے کربلا کی آپ کو بیان فرمائی تھی وہ بیان فرمائی۔ تو ابھی شہادت ہوئی بھی نہیں ہے، ابھی تو ولادت کا موقع ہے، ابھی تو بچہ اس دنیا میں آیا ہے، اب سے تقریباً 57 سال بعد یہ واقعہ پیش آئے گا، لیکن پیغمبر اکرم اس طرح سے گریہ کر رہے تھے گویا شہادت ہو گئی ہو، اور آپ کے سر پہ امامہ نہیں، اور آپ کے سر کو کھول دیا اور اپنے اس طرح سے گریہ و بکا کرنا شروع کیا جس طرح سے ایک انسان اپنے عزیز کے لیے گریہ و بکا کرتا ہے، جبکہ ابھی شہادت بھی واقع نہیں ہوئی۔ اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے آہ بکا کیا، اور انبیاء کی تاریخ میں ملتا ہے، ابھی کربلا، ابھی امام حسین بھی دنیا میں ظاہری طور پر وجود میں نہیں آئے ہیں، دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اور جناب عیسیٰ بھی گریہ کر رہے ہیں، اور جناب موسیٰ بھی گریہ کر رہے ہیں۔ جناب آدم کی خلقت سے لے کر جناب خاتم تک جس نے بھی واقعہ کربلا کے سلسلے میں سنا، اس نے یا اپنے خون کو کبھی اس میں شامل کیا، کبھی اپنے گریے کو اس میں شامل کیا، کبھی آہ و بکا کے ذریعے سے اس کو یاد کیا۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ ایک انسان جو عام انسان کی انتقال اور رحلت کے مسئلہ ہے وہ الگ ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ الگ ہے۔ آپ دونوں کو برابر حساب نہیں کر سکتے، آپ کہیں سب برابر، نہیں، سب برابر نہیں ہوتے۔ ایک عام انسان کا مرنا الگ ہے، ایک عالم دین کا مرنا الگ ہے، ایک مرجع تقلید کا مرنا الگ ہے، ایک اولیاء الہی کا مرنا الگ ہے، ایک امام معصوم کا اس دنیا سے جانا الگ ہے، رسول کا جانا اس دنیا سے الگ ہے، لہٰذا ہر ایک کا معاملہ الگ ہے۔ اور وہی علماء
جنہوں نے منع فرمایا ہے گریہ کرنے کے لیے، انہوں نے ہی یہ کہا ہے کہ امام حسین باستثناء امام حسین علیہ السلام کہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں آہ و بکا، حتیٰ اگر آواز بلند بھی ہو جائے اور حتیٰ اگر انسان اپنے سر و چہرے کو اس طرح سے پیٹے کہ حتیٰ خون نکل آئے، کہ جہاں دیگر مورد میں دیت واجب ہو جاتی ہے، اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے آہ و بکا کرے حتیٰ اس کے جسم سے خون نکل آئے، تب بھی اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا رحمت نازل کرے اس صرخے پہ جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہے۔ صرخہ عربی میں اس آہ و بکا کو کہتے ہیں جس میں آواز شدت سے بلند ہو۔ ایک دفعہ آپ گریہ کرتے ہیں، بہت آسانی، کچھ بھی سنائی نہیں دیتا ہے، خلوت میں گریہ کر رہے ہیں، یا بغل والے کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ رو رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ گریہ کرتے ہیں کہ بغل والا محسوس کرتا ہے آپ گریہ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ رو کر اس طرح سے روتے ہیں کہ لوگوں کو سنائی دیتا ہے، اور ایک دفعہ آپ چیخ کے روتے ہیں کہ نہ صرف اس لوگوں کو بلکہ اطراف کے لوگوں کو بھی وہ چیخ و پکار سنائی دیتی، اس کو صرخہ کہتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں اس صرخے پر رحمت نازل کرے جو میرے جد حسین ابن علی کے لیے بلند کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ حکم الگ ہے، ہم عام انسانوں سے سید الشہداء کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ بھی میں نے بیان کر دی کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک شخص کا قتل نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اسی لیے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے ارشاد فرمایا کہ، اور چوتھے امام سے بھی یہ روایت ہم تک پہنچی ہے کہ اگر پورا عالم میرے بابا حسین ابن علی کے سوگ میں گریہ کرتے کرتے مر جائے تب بھی ان کے حق گریہ کو ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک شخص کی شہادت نہیں ہے، یہ ایک پورے نظام کو ختم کرنے کی سازش تھی، اور ایک پورے بشریت کو ختم کرنے کی سازش اور قتل ہے۔ یہ پوری بشریت کا قتل ہے۔ ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو بشر کہلاتا ہے، ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو جناب آدم کی اولاد سمجھتا ہے، اس کو اس غم میں شریک ہونا چاہیے اور اظہار کرنا چاہیے غم کا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ بشریت سے تعلق رکھتا ہے، وہ انسانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے کچھ سوال بھی ہیں ناظرین، یقیناً کیونکہ ہم جب بھی ذکر سید الشہداء کرتے ہیں تو ہر وہ دل جو انسانیت دل رکھتا ہے اور دھڑکتا بھی ہے انسانی اقدار کو دیکھتے ہوئے، وہ ضرور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ بھی کرے گے، ان کی مصیبتوں کو یاد بھی کرے گا، یہی انسانی فریضہ بھی ہے۔ آئیے ناظرین کو سوال جو بہت اہم سوال ہمارے تک ہیں وہ ہم اس کو لے لیتے ہیں آغا سے۔ السلام علیکم آغا، اس سوال یہ کیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی ٹریولنگ اس پہ جا رہا ہے، مثلا بس پہ یا کسی کار میں یا کسی ٹیمپو میں بیٹھ کے جا رہا ہے، اس کے بغل میں کافر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پسینے کو لگنے کے بعد اس کا جو جسم ہے اس پر وہ رطوبت لگتی ہے یا اس کے کپڑے پہ لگتی ہے، تو اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے اور کیسے اس پر، کیا اس کے ساتھ اس کپڑے کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے بغیر پاک کیے ہوئے؟ دیکھیے، اگر کسی غیر مسلمان کے ساتھ انسان بیٹھا ہے، کسی بھی وجہ سے بیٹھا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو نجاست کی شرط یہ ہے کہ رطوبت ٹرانسفر ہونی چاہیے۔ جیسا کہ انہوں نے سوال کیا کہ پسینہ ہے، مثال گرمی بہت ہے، پسینہ ایک دوسرے سے ٹچ ہو رہا ہے، یعنی پسینے کی وجہ سے جسم نم ہو گیا یا کپڑے نم ہو گئے اور وہ نمی ایک دوسرے تک جا رہی ہے، تو صرف وہ حصہ جو جسم کا ٹچ ہوا ہے یا وہ حصہ جو کپڑے کا اس جسم سے لگا ہے، بس اتنا ہی حصہ نجس ہے، اتنے ہی حصے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کپڑے میں لگ بھی گیا، مثال کے طور پر ہاتھ کے آستین ٹچ ہوئی ہے، زیادہ تر عام طور سے ہاتھ یا پیر کے حصہ ٹچ ہوتا ہے، بس اتنے ہی حصے کو دھو لینا کافی ہے، اور اس کو دھونے کے بعد اس کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے اور انسان بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ صرف اتنے ہی حصے کو، پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا حصہ جو ٹچ ہوا تھا اور جس میں رطوبت ٹرانسفر ہوئی تھی، بس اسی کو پاک کرنا ہے۔ لیکن اگر رطوبت ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی تو اس کو نجاست ثابت نہیں ہوگی اور اس کو دھونے کی اور پاک کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور اب بحمدللہ آپ سوال ہم تک پہنچا بھی رہے ہیں۔ مزید سوال بھیجنے کے لیے جو نمبر ہیں اس پر بھیجیے سوال اپنے، تاکہ اس کے مثبت جواب آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے صبر کے موضوع پر۔ اگلے ایپیسوڈ میں جو خاص موضوع ہوگا وہ ہوگی بد دعا، بد دعا کے بارے میں، کیونکہ ہم نے دعا کے بارے میں ڈسکس کیا۔ یقیناً دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، اور بہت ساری معصومین کے اقوال بھی ہیں دعا کے سلسلے سے، لیکن بد دعا کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اس پر ہم موضوع پر بات کریں گے۔ آئیے ہمیں دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام کے لیے دعا کرتے ہیں سب لوگ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔